اگر خدا کا وجود ہے تو پھر دنیا میں اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، غزہ میں بچے مر رہے ہیں، طاقتور غریبوں کا استحصال کر رہا ہے، تو وہ مداخلت کیوں نہیں کرتا، سامنے کیوں نہیں آتا؟ مداخلت ہے تو اس کی، تبھی تو اس نے کہا لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، ظالم جو کر رہے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو، یہ مداخلت کی ہے اللہ نے، تبھی تو یہ آیتیں نازل کی ہیں۔ یہ اشکال وہ لوگ کر سکتے ہیں جو قرآن کو مانتے نہیں ہیں، ہم تو مانتے ہیں قرآن کو، قرآن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں غافل نہیں ہوں، میں سزا اس لیے نہیں دیتا کہ ایک دن میں نے آزمائش کا، امتحان کا، رزلٹ کا رکھا ہوا ہے، قیامت کا دن ہوگا اس دن سب کو لٹکاؤں گا میں۔ سوال ان لوگوں سے ہونا چاہیے جو خدا کو نہیں مانتے، جو خدا کو نہیں مانتے وہ ظالم کو اور مضبوط کر رہے ہیں، کرتا رہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو خدا کو مانتے ہیں نا وہ تو پھر بھی ڈر کے ظلم چھوڑ دیتے ہیں کہ یار اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو اگر خدا کا انکار ہونا تو دنیا میں ظلم کم نہیں ہوگا، اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ بہت سارے ظلم اس چکر میں ہو رہے ہیں کہ لوگ خدا کو مانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ اپنی مثال دیکھ لو، ہم لوگ بیویوں کے حقوق کیوں ادا کر رہے ہیں؟ اگر خدا کا خوف نہ ہو، خدا کی قسم کوئی میاں اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرے گا۔ آپ کہہ سکتے ہو انگریز حق ادا کر رہے ہیں، وہ تو خدا کو نہیں مانتے، حق ادا ہی نہیں کر رہے، وہ انہوں نے حق ہی ختم کر دیا بیوی کا۔ وہ کہتے ہیں بیوی چائے بھی اپنے خرچے پہ پیے گی اور شوہر چائے اپنے خرچے، تو حق کہاں ہے؟ بہت مشکل ہے یار، ایک تو سمجھانا اس زمانے میں، دنیا میں بڑا مشکل کام ہے، کسی کو اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے، کسی کو بات سمجھانا مشکل ہے۔ دیکھو گورے گاڈ کو نہیں مانتے نا، مانتے ہیں ایسی فارمیلٹی کے طور پہ، گو مائی گاڈ اس ٹائپ کا مانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں مانتے، تو اس لیے انہوں نے حقوق ہی ختم کر دی ہیں، نہ اولاد کا حق ہے، نہ بیوی کا حق ہے، نہ ماں باپ کا حق ہے، سارے حق مارکیٹ سے کیا کر دیے؟ شارٹ۔ بیوی کا کوئی حق ہی نہیں ہے، نہ عورت پہ شوہر کا کوئی حق ہے وہاں۔ ہمارے یہاں تو حقوق ہیں بھائی، میاں پہ حق کیا ہے؟ میاں کا حق ہے سارا خرچہ کون اٹھائے گا؟ میاں۔ تو اللہ کا خوف ہے تو اٹھا رہے ہیں بھائی، میں پاگلوں میں 4 کا خرچہ اٹھاؤں؟ میرا دماغ خراب ہے؟ خدا کا خوف نہ ہوتا میں کبھی بھی نہیں اٹھاتا، میں شادیاں ہی نہیں کرتا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو شوہر بیویوں کے حقوق ادا کرتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے ہی کرتے ہیں، محبت کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ، لیکن محبت میں اتنے خرچے نہیں اٹھاتا کوئی کسی کے، تو یہ اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ نے بول دیا کہ بھائی یہ ہم نے تمہاری کسٹڈی میں اس لیے دی ہے کہ ان کی ساری زندگی کی کفالت تمہارے ذمے ہے، تو گورا نہیں اٹھاتا۔ اور یہ جو لبرل لوگ ہیں نا، یہ تو اب ان کو جاب والی لڑکیاں چاہیے کیونکہ خدا کا خوف ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم کیوں تمہارا پورا خرچہ اٹھائیں، آدھا تم کماؤ گی آدھا میں۔ تو خدا کا انکار ظلم ہی ظلم ہے یا نہیں ہے؟ بیوی جو تیری بیوی ہے کمبخت، اس کی کمائی پہ تو چاہتا ہے کہ پلے۔ یہ تو مولوی لوگ ہی ہیں جو کہتے ہیں غیرت کے خلاف ہے، میں اپنا بیوی کا پیسہ کھائے گا، تو یہ غیرت محرت اللہ سے ہی آئی ہے، باقی تو اس لیے دنیا میں ظلم بڑھے گا اگر خدا کا انکار ہوگا، کیونکہ پوچھنے والا پھر جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو اس لیے جو ملحد لوگ ہیں نا ان سے پوچھو، کمبختو تم خدا کا انکار کر کے انسانیت پہ ظلم کو بڑھا رہے ہو، ظلم بڑھا رہے ہو۔ نہ اولاد ماں باپ کی مانے گی، نہ ماں باپ اولاد کے لیے پیدا ہی نہیں کر رہے۔ انگریز، آپ کہہ سکتے ہو انگریز بھی تو اولاد کے حقوق ادا کرتے ہیں، پیدا ہی نہیں کر رہے، حقوق کہاں سے ادا کریں گے؟ تو جو مسلمان مرد ہے اس کی آمدن کا تو سارا حصہ اس کے بیوی بچوں پہ خرچ ہوتا ہے، جو بچ جاتا ہے ماں باپ پہ اور بہن بھائیوں پہ، تھوڑا سا ہی اپنے لیے بچاتا ہی، اور پراپرٹی بھی وہ بناتا کیوں ہے؟ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے۔ ملحد لوگوں میں اتنا ظرف نہیں ہوتا، ملحد سب کماتا ہے کھاتا ہے، کہتا ہے کوئی بچے پیدا ہی نہیں کرنے ہیں، کہے گا کیوں میں کھاؤں گا، میں کماؤں گا، میرا ہے بس سب کچھ۔ مسلمان کیا کرتا ہے؟ میرا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، سارا میرے ماں باپ کا، میری بیوی کا، میرے بچوں کا۔ میں نے تو بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں پراپرٹی خریدنے ہیں، بھائی کیوں خرید رہے ہو؟ یار بچوں کے کام آئے گی، بچوں کو میں لاوارث نہیں چھوڑنا چاہتا۔ تو یہ جو انسانیت کی فکر کا جذبہ ہے یہ صرف ایمان والوں میں ہوتا ہے، باقی سب منہ کے فائر ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا میرے وہی مسجد کی تعمیر کے لیے چندے کی ضرورت ہے، کیوں نہیں ضرورت ہے؟ تمہارے ماموں کرائیں گے مسجد کی تعمیر چندے ہی کے بغیر، گورنمنٹ تھوڑی پیسہ دیتی ہے مسجدوں کو۔ تو اچھا ہوا مجھے یاد آ گیا، مسجد کی تعمیر کے چندے سے ہماری مسجد بھی تعمیر ہو رہی ہے، چندہ دے دیں، ثواب دارین حاصل کریں۔ ہماری مسجد کی اب تعمیر شروع ہونے والی ہے، یہ فرنٹ ٹوٹے گا آگے جائے گا، کیونکہ ہماری مسجد اب چھوٹی پڑ رہی ہے، جمعے میں تو جگہ ہی نہیں ہوتی، اور اس سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے رمضان میں۔
رمضان میں ہمارے یہاں دنیا بھر سے لوگ چاہتے ہیں اعتکاف میں آ کے بیٹھیں، مگر ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. 500 لوگوں کو ہم چاہتے ہیں اعتکاف میں بٹھائیں، مگر بٹھاتے ہم 50-100 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں، کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو واش روم نہیں ہے اور بھی اسپیس ہی نہیں ہے نا. تو رمضان میں بہت رش ہوتا ہے، لوگ تفسیر سننے آتے ہیں، 10 دن چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ اللہ کریں بیٹھ کے مسجد میں، تو جگہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ میرا کلپ بنا کے بھی چلا دیں، تو آپ لوگ چندہ دیں، ثواب ملے گا. نہیں دینا تو جاؤ، تمہاری مرضی، ایسے ہی چلتے رہیں گے، میرا اپنا ذاتی تھوڑی ہے کوئی. تو اللہ کا گھر ہے، یہ ہٹا دینا، نہیں دینا تو جاؤ. غصہ ہو جاتے ہیں لوگ. چل جانے دے یار، یہ بھی جانے دے. تو تمہارا فائدہ ہے، ہمارا نہیں ہے، دین کا فائدہ ہے، دین کے صدقے جاری ہے. تو اس میں اچھا خاصا خرچہ آ رہا ہے، تھوڑا خرچہ نہیں آ رہا، کیونکہ ہم نے اسٹینڈرڈ کی مسجد بنانی ہے، کیونکہ یہ پلر بہت پرانے ہو چکے ہیں. تو باقاعدہ ایک کمپنی کو ہم نے، کنسٹرکشن کی کمپنی کو ہم نے پروجیکٹ دیا ہے. تو ہم جو 3D تصویریں ابھی بنائی ہیں نا ہم نے فیوچر کی الفلاحیہ مسجد، اس کا نقشہ ہی بنوانے میں کئی مہینے لگ گئے ہیں. تو اس کا نقشہ بن چکا ہے، تو وہ ہم نقشے بھی یہاں لگا دیں گے کہ فیوچر میں الفلاحیہ مسجد کا نقشہ کیا ہوگا. اس پورے علاقے میں بیچاری سب سے زیادہ قسمہ پرسی والی جو مسجد ہے نا، حالت ہے، وہ ہماری مسجد کی ہوئی ہوئی ہے. ساری مسجدیں بن گئی ہیں، یہ ہماری مسجد کی حالت بہت بیچاری قسم پرسی کی حالت میں ہے مسجد. تو اس کو بہت اچھا ہم بنا رہے ہیں الحمدللہ، تو بڑھا رہے ہیں آگے. اور یہ وضو خانے ادھر شفٹ ہو جائیں گے، خواتین کے لیے پراپر ایک جگہ ہوگی، الگ نماز کی جگہ ہوگی، اعتکاف کی جگہ. اعتکاف میں تو نہیں بٹھائیں گے ہم خواتین کو، لیکن بیان کی جگہ ہوگی، جو تفسیر سننے کے لیے خواتین آتی ہیں ان کی جگہ ہوگی. وہ پورا سیپریٹ. خواتین جو بیان کے لیے آتی ہیں، واش روم نہیں ہے، تو ان کے لیے رومز بنیں گے جن میں ان کے لیے واش روم بھی ہو. پھر تفسیر میں آپ کو پتہ ہے کہ تراویح میں بھی بہت سی خواتین آتی ہیں، تو چھوٹا موٹا تبلیغی جماعت والے آتے ٹھہرتے ہیں، ان کے لیے کوئی کمرہ نہیں ہے، ٹھکانہ نہیں ہے. باہر ملکوں سے جماعتیں آئی بھی ہوتی ہیں، بیچارے مسجد میں ہی ٹھہر رہے ہوتے ہیں. اگر کمرہ دے دیں تو کچن نہیں ہے، کچن ہے تو 100 لوگ اس کچن کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تبلیغ والوں کے لیے ایک الگ تمیز سے کمرہ بنانا ہے. جماعتیں آتی ہیں، وہ تمیز سے سکون اطمینان کے ساتھ ٹھہریں، ان کے اٹیچ باتھ روم ہو، واش روم ہو، گرم پانی کا انتظام ہو اور کچن ہو. اسی طرح پھر آگے یہاں پر مزید جب یہ مسجد بن جائے گی تو پھر یہاں اسلامک اسکول بنائیں یا مدرسہ بنائیں، وہ پھر بات کا مرحلہ ہے. تو یہ لمبے چوڑے پروجیکٹ ہیں جن میں کروڑوں روپے کا خرچہ ہوگا، تو یہ میں نے اپنی جیب سے ادا نہیں کر سکتا. صحیح ہے؟ تو یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. تو کہاں کیسے کرنا ہے؟ تو MTM فاؤنڈیشن کا نمبر یہ کلپ کے ساتھ چلا دیں، ٹھیک ہے؟ وہ فاؤنڈیشن میں آپ پیسے دے دیں، رسید لے لیں. رمضان کے فوراً بعد ہم نے یہ کام شروع، ابھی ہم اس لیے شروع نہیں کر رہے کہ پھر رمضان میں مسئلہ نہ ہو، ایسا نہ نمازوں کی جگہ نہ ہو. تو رمضان کے فوراً بعد ہم یہ کام شروع کریں گے، اگلے رمضان سے پہلے انشاءاللہ اس کو نمٹا دینا ہے. تو آپ لوگ اس میں تعاون کریں، بہت ثواب ملے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. مفتی سے میرے شوہر نے مجھ سے آہستہ پڑھنے کو بولا ہے، شادی کے پکڑے گئے بھائی. یہ تو آہستہ نہیں، جب پکڑے گئے تو آہستہ کیا؟ یہ بہت لمبا سوال ہے بھائی. یہ پھر یار یہ اتنے لمبے سوال جو ہے نا دارالفتہ میں جمع کرایا کریں. اس خاتون سے کہیں کانٹیکٹ نمبر کوئی بھی اس میں ڈال دیں، اور پھر وہاں گارڈ کو دے دیں، کسی کو بھی دے دیں، تو میں تفصیل سے پڑھ کے اس کا ریٹرن میں جواب لکھ دوں گا. مفتی سے میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں پہلے سے سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو جب ہم کوئی گناہ یا ثواب کا کام کرتے ہیں تو اس کے عذاب یا ثواب کیوں ملتا ہے؟ یہ تو کئی دفعہ اس کا جواب دے چکا ہوں میرے بھائی. اللہ تعالیٰ کو ہمارے بارے میں پہلے سے علم ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے، اور علم میں یہی ہے کہ یہ اپنے اختیار سے نیکی کرے گا، اپنے اختیار سے گناہ کرے گا. ایک آدمی کو، ہمیں تو کسی کا پہلے سے پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا علم تو کامل ہے نا. تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے میں اس کو دونوں راستے دوں گا، یہ اپنے اختیار سے برائی کے راستے کو اختیار کرے گا. اسی علم کو، وہ علم چینج نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جنت اور جہنم سب پہلے سے لکھی ہوئی ہے. لکھی ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے اختیار سے برے کام کرے گا اور جہنم میں جائے گا، اور یہ اپنے اختیار سے اچھے کام کرے گا اور جنت میں جائے گا. تو اختیار ختم نہیں ہو رہا، اختیار تو اور پکا ہو رہا ہے کہ تو یہ ہم اپنے اختیار سے ہی کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ. ہاں اللہ کا علم وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. اس کا جواب میں کئی بار دے چکا ہوں. انجینئر علی مرزا نے کہا ہے کہ امام حنیفہ آپ کے ماں باپ کو مسلمان نہیں مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کو مسلمان نہیں مانتے تھے.
قطع نظر اس کے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف اس بات کی نسبت درست ہے یا نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو مسلمان مانتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں مانتا تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں تو اللہ نے قبر کی زیارت کی اجازت دے دی، دعا کی اجازت نہیں دی۔ تو صحیح مسلم میں امام مسلم نے اور جتنے بھی حدیث کے راوی ہیں ان سب کو بھی پھر نبی کے ماں باپ کا گستاخ قرار دو کہ انہوں نے یہ روایت نقل کیوں کی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ گو کہ علماء نے اس کی تعویل کی ہے کہ پھر ایسا ہوا، لیکن بہرحال یہ حدیث تو آ گئی نا، تو اس لیے یہ مسئلہ بھی امت کے درمیان اختلافی ہے۔ باقی ظاہر ہے نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زبان سے یہ لفظ نکلنا بڑا مشکل ہے کہ ہم نبی کے ماں باپ کو غیر مسلم قرار دیں، تو محبت میں اگر کوئی نہ غیر مسلم قرار دے یا کسی کی اپنی تحقیق ہے کہ وہ ان کو مسلم قرار دیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنی تحقیق کو مانے۔ لیکن اگر امام ابو حنیفہ نے بالفرض ایسا کہا بھی ہے کہ نبی کے والدین مسلم نہیں تھے تو اس میں گستاخی والا کوئی پہلو نہیں ہے، اس میں گستاخی نہیں قرار دی جا سکتی، کس برا بھلا نہیں کہا جا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نبی کے بعد سب سے بڑا مقام ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کے والد کو آزر کو نام بھی لیا اور جگہ جگہ ان کو کافر قرار دیا ہے، خود نبی نے بھی کافر قرار دیا، حالانکہ ہمارے نبی کے لیے سب سے زیادہ قابل احترام شخصیت اگر کوئی تھی تو وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، کیونکہ آپ ان کی اولاد میں ہیں، ملت ابیکم ابراہیم، قرآن بار بار کہتے ہیں اپنے باپ ابراہیم کی ملت کو فالو کرو، گو کہ ابراہیم علیہ السلام کا درجہ ہمارے نبی سے کم ہے لیکن باقی تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ، تو ہمارے نبی نے ابراہیم علیہ السلام کے والد کو غیر مسلم قرار دیا ہے، تو کیا معاذ اللہ نبی نے ابراہیم علیہ السلام کی گستاخی کی ہے بھائی؟ یا آپ اس بیس پہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکتے ہیں کہ پیغمبر کے والد کو غیر مسلم قرار دے رہے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ تو نے مجھے کہا تھا کہ لا تخزنی یوم یبعثون، تو مجھے قیامت میں رسوا نہیں کرے گا، اس سے بڑی کیا رسوائی ہوگی کہ میرے باپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ اے ابراہیم میں نے ایک مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کی شکل کو تبدیل کیا جائے گا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو اور پھر ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، اللہ ہم سب کو اس آگ سے بچائے۔ تو اسلام میں عمل پر مدار ہے، عمل پر۔ ابو لہب بھی تو نبی کا سگا چچا تھا کہ نہیں تھا؟ قرآن کہہ رہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہلاک ہو جائے وہ۔ تو یہ تو اسلام کا ایک حسن ہے بھائی، جو ایمان پر پورا اترے گا وہ جنت میں، جو ایمان کے معیار پہ نہیں اترے گا وہ سب کے لیے قانون ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ نبی کے والدین غیر مسلم تھے، میں تو اس بحث میں پڑھتا ہی نہیں، ہمارا کیا منہ ہے کہ ہم اس بارے میں بحث کریں، لیکن بالفرض اگر امام حنیفہ نے کہہ دیا ہے تو اس پہ گستاخی نہیں بنتی، اس پہ گستاخی نہیں بنتی۔ یہ تو خود حدیث میں، اسی طرح نبی کے والد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، وہ بھی مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص آیا نبی سے عرض کیا میرے والد کی موت شرک پر ہوئی ہے، شرک پر میری موت ہوئی ہے، تو وہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا فی النار، آگ میں۔ جب وہ شخص واپس جانے لگا، آپ نے صحابی واپس جانے لگے، آپ نے ان کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، پھر فرمایا ان ابی و اباک فی النار، میرے باپ اور تمہارا باپ دونوں آگ میں ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے، تو امام مسلم کو بھی آپ گستاخ قرار دو۔ گو کہ اس حدیث کی بعض لوگوں نے تعویل کی کہ اس میں باپ سے مراد دادا ہیں یا پردادا ہیں، یا یہ اس وقت ہے جب ان پر ایمان نہیں پیش کیا گیا تھا۔ وہ تعویلات کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی نبی کے بارے میں تعویل کرے تو اچھی بات ہے، نبی کے والدین کے بارے میں، لیکن کیا ان سب کو آپ گستاخ قرار دیں گے جو جنہوں نے حدیثیں نقل کی ہیں؟ تو یہ بڑی جرت کی بات ہے کہ آپ اتنے بڑے مجتہد کو امام کے لیے آپ اتنے برے الفاظ استعمال کریں۔ مفتی صاحب مجھے وسوسے آتے ہیں کہ غسل ہوا ہے یا نہیں ہے اور وضو میں، بھائی مجھے بھی آنا شروع ہو جائیں گے، خدا کے لیے یار، وسوسے کے مریضوں کے سوال پڑھ پڑھ کے نا آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ آپ فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں، وہ رکھ کے 25-30 چماٹے مارے گا تو ٹھیک ہو گیا، آپ اس کا علاج میڈیسن سے نہیں ہے۔ جو وسوسے آ رہے ہیں نا غسل ہوا کہ نہیں ہوا، ایسے آدمی کو واش روم میں گھسیٹ کے نکالو۔ یہ ایسے وسوسے کے مریض میرے علم میں ہیں، پوری ٹینکیاں خالی ہو جاتی ہیں، ان کا غسل نہیں ہوتا۔ ایک صاحب نے بتایا میری بیٹی کو وسوسے کی بیماری ہے، جب جیسے خواتین مینسز سے پاک ہوتی ہے نا تو غسل کرنا پڑتا ہے، تو پوری ٹینکی خالی ہو جاتی ہے،
پانی کتنا مشکل سے آ رہا ہے کراچی میں, ٹینکر ڈلوا رہے ہیں لوگ. تو یہ اسی طرح مردوں کو ہو جاتا ہے وسوسہ, غسل نہیں, یہاں سے سوکھا رہ گیا ہے, وہ یہ بہت خطرناک بیماری ہے. اور یہ میڈیسن سے نہیں, ان کے جب تک چپیٹے نہیں لگیں گے نا, کیونکہ بعض چیزوں کا مارز. حضرت مولانا رشید تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا مجھے ایک دودھ والی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, دودھ والوں کو گوالے نہیں, اس کو کوئی اور لفظ استعمال کیا پرانی اردو میں, گھوسن تھی شاید, اس کو گھوسن کہتے تھے, جو دودھ بیچا کرتی تھی نا, اس سے مجھے عشق ہو گیا ہے, میں بہت ٹینشن میں رہتا ہوں, ڈپریشن میں ہوں, مجھے یعنی کسی طرح عشق ختم ہو جائے میرا, تو وہ دل سے نکل جائے, ورنہ میرے خیالات میں وہ سما گئی ہے, شادی کا تو چانس ہی نہیں تھا, تو میرے دماغ سے نکلے, میں بہت ٹینشن میں ہوں. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے ہم علاج کرتے ہیں آپ کا. تو علاج میں کچھ پرہیز کرنا پڑے گا. نمبر 1, وہاں جاؤ نہیں اور اسے دیکھو نہیں, جان کر اس کا خیال دل میں نہ لاؤ, کچھ دن تو اس پر عمل کرو, یعنی جان کر نہیں سوچو, اپنے آپ کو مصروف رکھو. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, مجھے تو دودھ پینا نہیں ہوتا پھر بھی میں لینے جاتا ہوں مجھے دودھ پینے کی ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی میں دودھ خریدنے صرف اس کو دیکھنے کے لیے جاتا ہوں. یہ مجھ سے نہیں ہوگا کہ سوچو نہیں, دیکھو نہیں. تو حضرت پہلے بزرگوں کے لوگ چماٹے کھایا کرتے تھے, بزرگوں کا بڑا احترام تھا کہ یار بزرگ نے ڈانٹ دیا, مار دیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب تو وہ احترام باپ کا کی مار کو برداشت نہیں کرتے لوگ. مولوی تھانوی رحمۃ اللہ نے رکھ کے چپیڑ لگایا اس کے, بولا تو پھر میرے پاس علاج کے لیے آیا اور چلاتا کس کی ہے, اپنی, دفاع ہو یہاں سے. اگلے دن آیا کہہ رہا ہے عشق اتر گیا, وہ ایک چپیٹے سے عشق اتر گیا, جو آپ نے چپاڑا مارا تھا نا اسی دن کافور ہو گیا عشق. تو بعض چیزوں کا علاج میڈیسن سے یا سمجھانے سے نہیں ہے, وہم کے مریض کو طبیعت سے پکڑ کے کوئی کوٹ دے اپنی ذمہ داری پہ. جو وضو کے لیے بیٹھا ہوا ہے نا, وہاں گھنٹے نل کے کھول کے وضو نہیں ہو رہا, میں تو یہ کام نہیں کر سکتا, کوئی کیس نہ بن جائے, کوئی مسئلہ نہ ہو جائے, تو وہ اس کو 2-3 رکھ کے لگاؤ, یہ ماں باپ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہو جائے گا, ورنہ یہ مشکل کام ہے. تو ڈاکٹر کو دکھائیں, یا تو ڈاکٹر بھی وہم کا مریض بن جائے گا یا تم ٹھیک ہو جاؤ. والد مرحوم کے گھر کے بارے میں سوال آتا ہے. ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے, ان کے ورثہ میں ایک بڑے, ابے بھائی یہ تو پورا وراثت تھا. والد کا انتقال ہو چکا ہے, ان کے ورثہ میں والدہ, ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں ہیں. تو والدہ کو 12.5% دے دو, باقی وراثت کے 5 حصے کر دو, ایک حصہ ایک بیٹی کو اور 2 حصے, یعنی 12.5% بیوہ کا حصہ نکالنے کے بعد جو بچے اس کو 5 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں, ایک حصہ ایک بیٹی کا اور 2 حصے ایک بیٹے کے. اس کے بعد ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا جو غیر شادی شدہ تھی, تو بس وہ جب شادی نہیں ہوئی تھی اس کی, تو اس کے تو کوئی وارث ہی نہیں ہے. تو پھر ایسا کر لو کہ 12.5% بیوہ کا حصہ نکالا اور باقی کے 4 حصے کر دیے, 2 حصے بیٹے کو اور ایک حصہ ایک بیٹی. یہ سب بتا دیا میں نے, باقی اسی کی تفصیل ہے. نانا اور نانی کا گھر, یہ گھر بہت لمبا وراثت کا سوال ہے. فون نمبر, کانٹیکٹ نمبر ڈال کے اس کو دارالفتہ میں جمع کرا دیں ہمارے یہاں, دیکھ کے اس کا جواب. اور کوئی یہاں سے کوئی کسی نے سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لو بھائی, وہ بھائی پوچھ رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ مفتی صاحب, یہ سوال ایسا ہے کہ آپ نے مختلف بار بتایا کہ اپنے لباس کو عمدہ کریں, اور بعض جگہ بھی پڑھا ہے, تو ایک چیز یہ آتی, یہ چیز تو سمجھ آتی ہے, بعض اوقات ہم گھڑی پہنتے ہیں تو اس گھڑی سے یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ ضرورت کی چیز تو نہیں ہے. موبائل آپ کی جیب میں ہوتا ہے, آپ موبائل سے بھی ٹائم دیکھ سکتے ہیں, تو یہ تکبر کے اس میں نہیں, گھڑی بھی ضرورت کی چیز ہے. موبائل بار بار نکال کے دیکھنا پڑتا ہے, اسکرین آن کرنی پہ, گھڑی میں یوں دیکھو. اب میرے گھڑی میں بھول کے کہیں رکھ کے بھول گیا ہوں, ہدیہ نہ دے دینا مجھے کوئی. گھڑیاں اپنی مرضی کی اور خوشبو اپنی مرضی کی خریدتا ہے انسان, تو لوگ مجھے جیسے ہی گھڑی ہدیہ دیتے ہیں میں کسی اور کو پارسل کر دیتا ہوں. گھڑی وڑی یہ سب چیزیں اپنی مرضی سے انسان سلیکٹ کرتا ہے, تو اس میں سہولت ہوتی ہے بھائی. گھڑی تو یہ ضرورت کی چیز ہے. اچھا, ایک سوال اور تھا کہ ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے بتایا کہ آنکھوں کا زنا وغیرہ یہ چیزیں, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے, میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ ہم جیسے غسل کرتے ہیں, غسل فرض ہو جاتا ہے تو غسل کرتے ہیں, یہ آنکھوں کا زنا ہے, اس کی مطلب ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس سے غسل, آنکھوں کا زنا سے غسل فرض نہیں ہوتا. آنکھوں کا زنا ہے کسی غیر عورت کو دیکھ کے اس سے
لذت حاصل کرنا. بد نظری جو کر رہے ہوتے ہیں تو غیر عورت کو شہوت کی نیت سے دیکھنا, لذت حاصل کرنا, تو یہ آنکھوں کا زنا ہے. یہ غیر عورت سے مزے لے لے کے باتیں کرنا, یہ زبان اور کانوں کا زنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب جیسے آپ نے نماز کا بتایا کہ والد صاحب کا انتقال, ہمارے بھی والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے, تو کم سے کم 8 سے 10 سال کے روزے جو ڈاکٹر نے ان کو منع کر رہے تھے رکھنے کی طبیعت کی وجہ سے, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے وصیت نہیں کی تھی کہ میرے روزے؟ وصیت تو کوئی نہیں ہے, بس وہ لازم نہیں ہے, بس توبہ استغفار کریں ان کے لیے. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں تو آپ بار بار حدیث بتاتے ہو کہ بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. تو بلڈر کا تو بزنس ہی تعمیر ہے, وہ تو پھر اس کا مطلب بدترین کاروبار کر رہا ہے. حدیث سمجھ میں آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث بالکل صحیح ہے, کہ بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ تعمیر. یعنی سب سے بدتر چیز تعمیر ہے جس پہ پیسہ خرچ ہو. تو بلڈر تو پھر بدترین طریقے سے پیسے کما رہا ہے, وہ تو تعمیر ہی کے ذریعے کماتا ہے. سوال سمجھ میں آئے گا تو آگے جواب سمجھ میں آئے گا نا. دیکھو حدیث میں جب کسی کو بدترین کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, پہلے یہ سمجھو. یہ سمجھانے کے لیے میں ایک اور حدیث کی مثال دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیر صفوف الرجال اولها وشر صفوف الرجال آخرها. مردوں کے لیے سب سے بہترین صف پہلی ہے, سب سے بدترین صف آخری ہے. آپ نے جب یہ حدیث سنی آپ نے کہا آخری صف تو بدترین صف ہے, لہذا اگر جماعت میں تاخیر ہو گئی اور آخری صف میں جگہ مل رہی ہے تو مت ہی کھڑے ہو, گھر جا کے نماز پڑھو, کیونکہ وہ آخری صف کیا ہے؟ شر صفوف الرجال. مردوں کی صف میں سب سے بدترین کون سی ہے؟ آخری ہے. لہذا حدیث سے تو یہ سمجھ میں آئے گا پڑھو ہی نہیں, کہ بدترین جگہ پہ میں کیوں نماز پڑھوں گا بھائی کھڑے ہو کے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں جب کسی کو بدترین کہا جاتا ہے تو بہترین کے مقابلے میں کہا جاتا ہے. اس بدترین کا وہ مطلب نہیں ہوتا جس کو ہم اردو میں بدترین کہتے ہیں. جب ہم اردو میں کہتے ہیں نا بدترین آدمی, اس کا مطلب بہت برا آدمی ہے, جبکہ حدیث میں بدترین کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے مقابلے میں کم درجے کا اچھا ہے. تو آخری صف میں وہ آئے جو بالکل کوئی مجبوری ہو, لیکن بہرحال وہ گھر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے, تو وہ پہلی کے مقابلے میں کمتر ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ یعنی بری صف ہے, بری نہیں ہے. تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے بدترین چیز جس پہ تمہارا مال خرچ ہو وہ تعمیر ہے. کیا مطلب؟ جتنی چیزوں پہ آپ کا مال خرچ ہوتا ہے ان کی نسبت سب سے کم درجے کا جو مصرف ہے وہ تعمیر ہے, جبکہ ہماری نظر میں سب سے اول درجے کی کیا ہے؟ تعمیر ہے. سب سے بہترین مصرف ہماری نظر میں تعمیر ہے. تو حدیث میں تعمیر پر خرچ کرنے سے منع نہیں کیا گیا, حدیث میں تعمیر پہ خرچ کرنے کو سب سے آخر میں رکھا گیا ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ کہ یہ سب سے لاس والا کام ہے, جب سارے خرچے ہو گئے, حج بھی ہو گیا, شادی بھی ہو گئی, بچوں کی تعلیم بھی ہو گئی, کھانے پینے پہ بھی خرچ کر لیا, کپڑے پہ بھی, سواری پہ بھی, پھر بھی اگر بچ رہا ہے تو چل بھائی گھر بنا لے یار. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ ہمارے یہاں ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں, نہیں بھائی گھر پہلے, اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے. او بھائی اپنی ہڈی بھی تو اپنی ہوتی ہے, کھا لے, دودھ پی لے, انڈے کھا لے, پہلے اس ہڈی کو تو سیٹ کر لے. اپنا پیٹ بھی تو اپنا ہی ہوتا ہے, اس کو تو پہلے بھر لے, اچھے کھانے سے بھر لے. اپنی بیوی بھی تو اپنی ہوتی ہے, شادی تو کر لے, اپنے بچے بھی تو اپنے ہی ہوتے ہیں. نہ اپنا گھر ہی بس اپنا ہوتا ہے. تو دیواروں پہ, اینٹوں پہ کروڑوں روپے خرچ کر لیتے ہیں, یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے. اس لیے نبی نے فرمایا سب مسلمان کے لیے سب سے آخر میں تعمیر ہے. وہ کرائے پہ گزارا کر لے گا, کیوں؟ دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, یہاں سے ہم نے جانا ہے, اپنا تھوڑی ہوتا ہے. تبھی حدیث میں, دوسری حدیث میں اس کی تشریح ہے, یقول العبد مالی مالی, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. فرمایا تیرا مال وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا, پہن کے پرانا کر دیا, باقی یہ جو پراپرٹی تعمیر ہوئی تیرا تھوڑی ہے, تو سارا وارثوں کا ہے, اور وارثوں کا بھی نہیں ہے, ان کے بعد ان کے وارث ہے, تو پارسل ہوتا رہے گا قیامت تک. تو اس لیے تیرا وہی ہے جو کھا کے ختم کر دیا. تو اس لیے دنیا کو جو لوگ مسافر خانہ سمجھتے ہیں وہ ذاتی گھر پر میں دلچسپی نہیں لیتے کہ میرا گھر میرا پنکھا. اب ایک کرائے کے گھر پہ رہو, اس بیوقوف نے کروڑوں کا گھر بنایا,
25-30 ہزار میں دے کے تم لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. میمن ایسا ہی کرتے ہیں, میمن اپنا گھر نہیں بناتے, وہ کہتے ہیں ہم کروڑوں روپے بزنس میں لگا کے پیسہ کمائیں گے اور 25-30 ہزار روپے کرایہ دے کر کسی بے وقوف کے گھر میں رہ کے, جس نے پوری زندگی کی اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے نا, جو ذاتی گھر بناتے ہیں یا تو کوئی کروڑ پتی ہو نا, متوسط طبقے کا آدمی جب ذاتی گھر بناتا ہے تو پیٹ کاٹ کے بناتا ہے, نہ انڈا کھا سکتا ہے نہ پراٹھا پھوڑ سکتا ہے وہ, نہ بچے پیدا کرے گا کہ فیسیں دینی پڑیں گی. پیٹ کاٹ کاٹ کے 60 سال کی عمر میں, جب ریٹائرڈ کی عمر میں پھر گھر بنا کے کہتا ہے دیکھا اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے. بھائی تیری ابھی کال آ گئی ہے, اب تو بونس پہ چل رہا ہے, تیرا جنازہ اٹھنے والا ہے, صحیح ہے, اب تو قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں, کہہ رہے نہیں میں نے بچوں کے لیے بنایا ہے. بچے تیرے مرتے ہی نا حصے بقیے کر کے الگ ہو جائیں گے. کوئی امریکہ بیٹھا ہوگا, کوئی ریڈی لگا رہا ہوگا ٹماٹر کی, وہ بھی کرائے پہ رہ رہا ہوگا, کہے گا بھائی یہ دور پڑتا ہے مجھے ابا کا گھر. تو اس لیے یہ کافر کی سوچ ہے کہ سب جو دنیا پرست لوگ ہیں کہ اپنا گھر, تو حدیث میں آتا ہے کہ سب سے آخر میں کس کو رکھو, تعمیر کو سب سے اینڈ میں رکھو, سب سے اینڈ میں. تو اس لیے میں کہتا ہوں جو کروڑ پتی لوگ ہیں بنا لیں, وہ جو متوسط درجے کے ہیں کھانے پینے کو زور لگائیں, بچ گیا تو بنا لیں, نہیں بنا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تو دنیا سے محبت نہیں کرو, اپنی دیواریں اپنی اینٹیں یہ کہیں قبر میں لے کے نہیں جاؤ گے, کرائے پہ رہو گے. میں تو اب تک کرائے پہ رہا ہوں, ابھی تک میں اپنے گھر میں نہیں ہوں الحمدللہ. میں 4 کے ساتھ کم وقت تو کہہ رہا تھا 4 کے ساتھ کرائے پہ رہ کے لائف کو انجوائے کر سکتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یار رہ رہے ہیں نا, سونے کی جگہ ملی ہوئی ہے, کرایہ دے کے رہ رہے ہیں, ایک مسجد نے دے دیا گھر, 3 کرائے پر ہیں, تو لائف مزے کی, کرایہ نکل رہا ہے الحمدللہ. لوگ کہتے ہیں کرایہ دو نا پتہ چلے, واہ واہ, کرائے کے پیسے ہیں نہیں اور اپنا گھر بنا رہے ہو. صحیح ہے نا. کہتے ہیں کرائے کی ٹینشن سے جان چھوٹ جاتی ہے جب اپنا گھر ہوتا ہے, یقیناً چھوٹ جاتی ہے, لیکن کرائے کی ٹینشن ہوتی اس کو ہے جس کے پاس اپنا گھر بنانے کے پیسے نہیں ہوتے. جس کے پاس اپنا گھر بنانے کے پیسے ہوتے ہیں اس کے لیے تو 25-30 ہزار کرایہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, تو 5 گٹکے کا خرچہ ہے اس کا, بہت مشکل ہے. نہیں رہنے دو ایسے ہی ٹھیک ہے جیسے چل رہے ہو. کچھ چیزیں جب سمجھ میں آتی ہیں جب انسان دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے, جب تک سمجھے گا نہیں تو سمجھاتے رہو, بات کھوپڑی میں آئے گی نہیں. تو اپنا گھر بناؤ, میں نہیں کہہ رہا, لیکن اللہ نے بہت پیسہ دیا تو بنا لو, نہیں دیا تو اس بے وقوف کے گھر میں رہ کے لائف کو انجوائے کرو جس نے کروڑوں روپے کا گھر بنا کے 25-30 ہزار میں تمہیں پکڑا دیا ہے. وہ اپنے گھر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا, سمجھ رہے ہو, وہ نہیں فائدہ اٹھائے, کیونکہ اتنے کروڑوں روپے لگا کے انسان استعمال نہیں کر پاتا اس کو. اس نے بھی اپنے بچوں کے لیے اس سے بنایا ہوگا, اگر عقل مند ہوگا, بے وقوف ہوگا تو اپنے لیے بنایا ہوگا. میرے اگر بچے نہ ہوتے نا, میں کبھی پراپرٹی خریدنے کی حماقت کا تصور بھی نہیں کرتا, کبھی بھی نہیں تصور کرتا, کہ مجھے اتنا بے وقوفی والا کام لگتا ہے کہ یار میں 50-51 کا ہو گیا, ابھی کل 10 جنوری تھی, 51 کا ہو گیا ہوں میں. تو لوگ مجھے مبارکباد بھیج رہے تھے, میں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں 10, کیونکہ ہمیں یہ سالگرہ احمقانہ اور بے وقوفانہ قسم کا کام لگتا ہے. کیوں مجھے یاد دلا رہے ہو کہ میں قبر کے اور قریب ہو گیا؟ تو وہ لوگ کہیں ہیپی برتھ ڈے. میں نے کہا بھائی ہیپی برتھ ڈے نہیں, خوف برتھ ڈے. اور قبر کے قریب ہو گئے. تو اب اس عمر میں اگر اپنا گھر بناؤں تو کیا, اب ہاتھ ہی نکل گیا, دم رہ گئی بھائی, زندگی پوری نکل گئی ہے, تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں. میں کروڑوں روپے کا اپنے لیے گھر, کروڑوں میں کھاؤں پیوں کیوں نہیں, میں ایک گائے اور خرید لوں, کیا خیال ہے, اور مکھن آ جائے گا اور گھی نکلے گا. میرے پاس تو اگر اضافی پیسہ آیا یا تو بچوں کی تعلیم پہ تو لگاؤ, وہ تو اگر بچے نہ ہوتے تو مثال دے رہا ہوں میں, تو پھر میں گھر خریدنے کی حماقت کروں ہی نہیں کبھی بھی. زمین خریدنے کی مجھے یہ دل سے کہہ رہا ہوں مجھے حماقت لگتی ہے. آپ سمجھ رہے ہو, مذاق کر رہا ہوں میں. بھائی کھاؤ پیو, مر گئے, کرائے کے گھر سے جنازہ بھی ہلکا, تکلیف نہیں ہوگی. مر کے جب جنازہ نکلے گا آدمی کہے گا غفار بھائی کا گھر تھا, ہمارا کون سا اپنا تھا, چھوڑ کے جا رہے ہیں, غفار بھائی جا رہے ہیں, آئندہ سے آپ کو کرایہ نہیں دوں گا میں. تو جنازہ تو آپ کا نکل رہا ہے, میرا تھوڑی نکل رہا ہے, کرایہ گیا آپ کا. اپنے گھر سے جب جنازہ نکلے گا نا, کروڑوں روپے لگا کے شیش محل بنا دیا, اس لیے تھوڑی بنایا تھا کہ وہاں چلے جائیں. میں نے دیکھا ہے لوگوں نے کروڑوں روپے لگا کے بنگلے بنائے ہیں, رہنا نصیب نہیں ہوا ان کو بننے سے پہلے, اور گئے یا 1 دن میں مر گئے, 2 دن میں مر گئے. تو 50 سال کے بعد تو گھر بنانے کا سوچنا ویسے ہی غلط ہے. سمجھتے ہو, یہ تو بے وقوفوں والی کام ہے. تو اس لیے حدیث کا مطلب ہے کہ بدترین چیز جس پہ پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے, تعمیر. تو بدترین کا مطلب سمجھ میں آیا, اس کو سب سے لاسٹ میں رکھو, سب سے اینڈ. ہاں کوئی
بزنس ہی پراپرٹی کا کر رہا ہے تو ایک الگ بات ہے, اس کا تو کام ہے مکان خرید کے بیچنا, وہ تو پھر بزنس میں آ گیا نا. اللہ عمل کی توفیق دے, دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کی توفیق دے, اصل بات یہ. چلو بھائی کافی ہو گیا میرا خیال. آخری سوال لے لو, یہ بچہ کافی دیر سے بیٹھا ہوا ہے. مفتی صاحب اسپیڈ وہ فارورڈ آپ سے یہ پوچھنا تھا, اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو عالمہ کا پڑھانے کے لیے یا حافظ قرآن بنانے کے لیے مدرسے میں داخل کروانا چاہے, اور اگر اس کی والدہ مخالفت کرے کہ نہیں کروانا چاہیے, تو اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ والدہ کو سمجھانا چاہیے محبت سے. اگر والدہ نہ مانے, غصہ کریں, محبت سے ناراض ہو, نہیں کریں گے انشاءاللہ, محبت سے سمجھائیں.